آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، ہماری عزت کی بات ہے، ہمارا آنر ہے۔ آج ہم اپنے اس آنر کی بات کریں گے۔ وہ جو آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سب سے بہترین ہے، وہ جنہیں سب سے پہلے شفاعت نصیب ہوگی، وہ جنہیں وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمودہ ان بہترین درجات سے نوازا گیا، وہ جنہیں حوض کوثر سے نوازا گیا، وہ جنہیں آسمانوں میں لے جایا گیا اپنے رب سے ملاقات کے لیے، وہ ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the best of mankind۔ پوری انسانیت میں سب سے بہترین، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ القلم میں فرماتے ہیں، اور بے شک تم ایک اعلیٰ اخلاق پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا، سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، خود تم سے بھی زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت عزیز ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں گزرتا کہ ان کا نام اس دنیا میں نہیں لیا جا رہا۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، اور اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہمارے لیے سب سے عزیز ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ قرآن کی آیتوں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو باقی انبیاء ہیں، ان کو ان کے ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبیوں کو نام لے کے پکارتے ہیں، او زکریا، او آدم، او یحییٰ، او نوح۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے پکارتے ہیں؟ اے نبی، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات میں قیام کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ صرف ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ان کے نام محمد سے پکارا ہے، اور وہ بھی تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نبوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لنک اسٹیبلش کر رہے ہیں۔
ال-عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد بس ایک رسول ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو مثال ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the leader of all the children of Adam علیہ السلام. یہ درجہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو ایک مومن کو سننا کیا اس کا تصور کرنا بھی ناگوار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کفار کیسے اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو وہ بجھا دیں، مگر وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں اس بات کا احساس بھی ہے کس کی روشنی کو بجھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس کے سامنے ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے. اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار. ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں، کیا پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف. ہم سب اس سے واقف ہیں. پہلے بھی اسی طریقے کے پروپیگنڈاز ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو ملائن کرنے کی کوشش کی. ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں نعوذ باللہ ایسی باتیں کہی گئیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم نے دیکھا سیٹنک ورسز لکھی گئی، سلمان رشدی نے جو لکھی ہے کتاب. ایسی فلمیں انہوں نے بنائی جس میں اسلام کو غلط روشنی میں دکھایا گیا. سبمیشن، فتنہ، جویلز آف مدینہ، اس طریقے کی فلمیں نعوذ باللہ بنائی گئی. ہم نے دیکھا کچھ سالوں پہلے ڈینش کارٹون کی جو کنٹروورسی ہوئی تھی، پھر چارلی ہیبڈو کا جو واقعہ ہوتا اس سے بھی ہم واقف ہیں. پھر کچھ وقت بعد انہوں نے پھر سے ویسے ہی کارٹون ری پبلش کیے. پھر ابھی 2 سال پہلے کی یہ بات ہے، فرانس میں کیا ہوا تھا ہم واقف ہے، کس طریقے سے وہاں پہ بھی کارٹونز پھر سے بنائے گئے نعوذ باللہ. اور اب دیکھیے یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے دیکھا 27 مئی کو کس طریقے سے جو یہاں کی رولنگ پارٹی ہے، وہاں کی ایک ممبر نے کھلے عام ایک لائیو ٹی وی کی ڈیبیٹ میں کس طریقے سے ڈیروگیٹری کمنٹس کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ. اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اس کو ڈاؤن پلے کیا جائے. پھر وہ جو ٹی وی چینل تھا ٹائمز ناؤ، اس نے اس ڈیبیٹ کو ریموو کر دیا. پھر اس کو ہائی لائٹ جتنا کیا جا رہا تھا، یہ لوگ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے. they were attempting to silence the voices which were standing up against this heinous crime. جو لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے ان کو چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ایسے کیا جائے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر ایک ہفتے بعد ہم نے دیکھا ایک اور جو رولنگ پارٹی کا ممبر تھا نوین، اس نے کس طریقے سے وہی چیز ٹویٹ کی.
بے خوف ہو کے، جیسے کچھ بات ہی نہیں ہے. They're trying to normalize this. ہمارے خلاف اتنا سب کچھ کیا جاتا ہے، ہمیں اس طریقے سے ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے کہ چپ رہو، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تاکہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نیشنل انٹیگریٹی کے نام پہ اسلام کو اٹیک کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے ان اٹیکس کے ذریعے. اس طریقے سے اتنا زیادہ نیگیٹو پورٹریل کیوں ہو رہا ہے اسلام کا؟ آخر ان لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ایسا یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اس کے دو اہم جو ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مکمل دین ہے جس سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی کو کانفلکٹ کرتا ہے. جو آئیڈیالوجی یہاں پر امپلیمنٹڈ ہے، کیپٹلزم، یعنی دین اور دنیا کو الگ کر دینا، دنیا میں اپنے حساب سے جینا اور اپنی پرسنل زندگی میں جو آپ کو کرنا ہے اس کو اس حساب سے کریے. جب اسلام دونوں کو ایک کرنے کی بات کرتا ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ہمیں پوری زندگی اللہ کے مطابق گزارنی ہے، تو اس سے انہیں پرابلم ہوتی ہے. اسلام جو ہے ان کی سوچ، ان کی ویلیوز اس کو اپوز کرتا ہے. یہ لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں، دے بلیو ان فریڈم، اسلام بندگی کی بات کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی بات. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے، we have to gain as much pleasure and material interest as we can. اسلام بات کرتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ان کے خیالات اور ہمارے خیالات بالکل الگ ہیں، اس لیے انہیں پرابلم ہوتی ہے. ہم جو برائیاں ہیں اس کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ برائیوں کے ساتھ جینے کی بات کرتے ہیں، اس کو نارمل کرنے کی بات کرتے ہیں. زنا، لیو ان ریلیشن شپ، الکوہل، ڈرگ، یہ سب نارملائز کر دیا گیا ہے. اسلام ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. کفاروں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرتیں آ گئی ہیں اور کھلے عام اب لوگ نفرتوں کو ظاہر کرنے لگے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، انہیں تو خوشی ہوتی ہے تم جتنی تکلیف پاؤ. اس حد تک نفرتیں دلوں میں آ گئی ہیں لوگوں کی کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اصل میں جو اسلام کی طاقت ہے اس سے لوگوں کے دل میں خوف ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ ابو جہل، ابو لہب، الولید ابن مغیرہ، ان سب کو خوف آتا تھا جب صحابہ رضی اللہ عنہم اسلام کے الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے. اسی طریقے سے ابھی بھی اب کے جو دشمن ہیں اسلام کے، انہیں خوف آتا ہے کہیں اسلام جو ہے پھر دوبارہ سے ریوائیو نہ ہو جائے، پھر دوبارہ سے نہ آ جائے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مسلمان امت کو جوڑ کے رکھتی ہے، وہ کون سا بانڈ ہے جو ہم سب کو بائنڈ کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو. اتنی نفرتیں پھیلانے کے باوجود، اتنا ظلم و ستم کرنے کے باوجود ہماری امت کا جو یہ بانڈ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے. جب یہ دنیا کے ایسے ملکوں میں بم گراتے ہیں، مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، تو ہم سب کا دل روتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی تہمتیں لگائی جاتی ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہماری محبت ہے اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے نبی کے لیے. یہ لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس خوبصورتی کو پہچان ہی نہیں سکتے. اگر یہ صحیح میں اسلام کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو کیوں انٹلیکچولی چیلنج نہیں کرتے؟ کیوں اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ کیوں اس طریقے سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں؟ کیوں وہ کوشش نہیں کرتے کہ جو قرآن ہمارا معجزہ ہے اس کو ریفیوٹ کر کے دکھا دے اگر وہ صحیح ہے تو؟ یہ بھی قریش کی طرح ہے جو اس معجزے کو ریفیوٹ کر ہی نہیں سکتے اور پھر پروپیگنڈاز کرتے ہیں. They try to slander our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی امیج کو خراب کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو سب کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے آئے تھے، جنہوں نے ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھایا. جو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، جو ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ بس میڈیا کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے. یہ میڈیا جو ہے یہ ٹوٹلی امپارشل ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کیسے پرو گورنمنٹ ایک ٹول کی طرح یوز کی جاتی ہے پبلک اوپینین کو چینج کرنے کے لیے. ہم ان لوگوں سے کیا امید رکھیں؟ ہم مسلمان کبھی بھی اس طریقے کی انسلٹس کو، اس طریقے کے ڈیفیمیشنز کو اپنے نبی، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبول نہیں کر سکتے. یہ کوئی ہمارا ایموشنل سٹینس نہیں ہے. ہم ایموشنل ہو کے اس بات کو نہیں کہتے. یہ ہمارا پکا یقین ہے، یہ ہماری ریشنل بلیف ہے. ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ہمیں کوئی اس پہ ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کر کے دکھایا، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ النجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتے، یہ ایک وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے. ہمیں اس بات پہ پختہ یقین ہے اور اسی لیے ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، اپنے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کے خلاف ایسی باتیں کی جاتی.
ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے خلاف کوئی غلط بات کہے، کوئی اسے سلینڈر کرے، تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی عزت کو محفوظ کرنا ہے. We have to protect the honor of other people. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی عزت کو اس کی پیٹھ پیچھے محفوظ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا. Then what about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, our prophet, the best of mankind؟ جب ان کے اوپر اس طریقے سے سلینڈرنگ کی جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Can we accept this insult؟ ہم کیسے اس کو سن بھی سکتے ہیں؟ We should never accept this defamation. ہمارا سٹینڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. This is our rational belief. یہ لوگ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں فریڈم ہے کچھ بھی کہنے کی، پر ہم دیکھتے ہیں نا یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے یہ کتنی ریلیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. جب چاہے اس کو اپنے لیے، اپنی بینیفٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جب فائدہ ہے تو فریڈم آف اسپیچ ہے، جب نہیں فائدہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا فریڈم آف اسپیچ فریڈم آف انسلٹ ہے؟ کیسے اس چیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں جب کوئی عورتوں کو انسلٹ کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یو آر اے سیکسسٹ. جب کوئی بلیک لوگوں کو انسلٹ کرتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یو آر ریسسٹ. جب کوئی جیوز کو انسلٹ کرتا ہے ان کو کہا جاتا ہے یو آر اینٹی سیمیٹک. لیکن جب کوئی مسلمانوں کو انسلٹ کرتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو فریڈم آف اسپیچ پریکٹس کر رہے ہیں. What hypocrisy this is! کتنا دوگلا پن ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. جب اپنے بینیفٹ کی بات آتی ہے تو فریڈم آف اسپیچ ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو کانسیپٹس، یہ جو آئیڈیاز، یہ جو ویلیوز ہماری سوسائٹی میں ہے کتنی دوگلی ہے. How much hypocrisy is there? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بھی سلینڈرنگ کر لیں، اسلام کے اوپر کچھ بھی تہمت لگا لیں، ڈیفیم کریں. This is freedom of speech. We cannot accept this. اسلام میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بات کی گئی ہے جو لوگ اس طریقے کی تہمتیں لگاتے ہیں. آپ خود پڑھ سکتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اس مسئلے پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، آپ کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے اسلامک ریاست کے اندر. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد محبت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کے خلاف کھڑے نہ ہوں، وہ اس انسلٹ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہ کرے. پلیز ریڈ دس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ بھی اس طریقے کی باتیں ہوئی تھی. جب کفار قریش
جو اسلام کا میسج تھا اس کو آئیڈیولوجیکلی ریفیوٹ نہیں کر پائے، اس آئیڈیولوجیکل چیلنج کو میٹ نہیں کر پائے، تو وہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے. جب اسلام نے آئیڈیولوجیکلی چیلنج کیا قریش مکہ کو، جو اس وقت کی پولیٹیکل پاور تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں لگانی شروع. They started slandering رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم without any compromise. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کیا کیا باتیں نہیں کہی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. They stood up for Islam. ان کے اوپر آپریشن ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہ حق پر کھڑے تھے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی رحمت والے تھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو معاف بھی کر دیا جنہوں نے اتنی غلط باتیں کہی آپ کے خلاف. تو ہمیں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت ان لوگوں کو معاف کر سکتے تھے، ان کے اختیار میں تھا معاف کرنا، لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم رسپونڈ کریں. We cannot forgive something which is not in our domain. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا اس چیز کے لیے. We have to respond. We cannot stay silent. Silence is not an option for us. ہم چپ نہیں رہ سکتے. اب ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے بعد کچھ اسلامک ملک کے لیڈرز کھڑے ہوئے، انہوں نے سٹینڈ لینا شروع کیا. الحمدللہ it was a good sign. پر کیا ہمیں اس چیز سے مطمئن ہو جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس چیز کو لے کے خوش ہو جانا چاہیے کہ چلو اب انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ Is it something to be really happy about? یہ جو امپورٹ بین ہے یا پھر جو ایمبیسڈرز کو سمن کیا گیا ہے، انڈین ایمبیسڈرز الگ الگ کنٹریز نے جو کیا، دس از دا بیئر منیمم رسپانس. یہ ایک منیمم رسپانس تھا جو کوئی لیڈر کر سکتا ہے. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے. اٹس اے میٹر آف عقیدہ. جو بیکلیش آیا ہے عرب ورلڈ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلینڈرنگ کی گئی ہے نعوذ باللہ اس کے خلاف آیا ہے. اٹ از ناٹ ٹوورڈس دا ٹریٹمنٹ آف انڈین مسلمس. مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا. کتنی لنچنگز ہوئی، کتنا ظلم و ستم ہوا، نو وائسز ور ریزڈ. اتنا کچھ ہو رہا ہے نہیں. یہ جب پبلک پریشر ان کے اوپر کریٹ ہوا، جب عقیدے پہ بات آ گئی، انہیں اسٹینڈ لینا پڑا. دس از دا بیئر منیمم رسپانس. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی کنٹینٹ، ٹو بی ویری ہیپی اباؤٹ. ہاں یہ ایک گڈ سائن ہے ہمارے لیے، یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے ہمارے لیے. اس سے ہمیں لیسن بھی ملتا ہے کہ اگر یہ عرب ورلڈ یونائٹ ہو جائے تو یہ جو آپریشن ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کو روکا جا سکتا ہے. پر یہ سٹینڈ نہیں لیا جاتا.
یہ لوگ اپنے بینیفٹ کے حساب سے چیزیں دیکھتے ہیں، یہ اپنے پاور کو مینٹین کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے یہ ایکٹ کرتے ہیں۔ We have to understand this۔ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تو they could have taken the stand long back۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں نا ابھی کس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا تو ہوئے اس کے ریاکشنز۔ اگر یہ پہلے سٹینڈ لے لیتے تو کتنا کچھ رک سکتا تھا، ظلم و ستم رک سکتا تھا مسلمانوں پر، نہیں۔ They're after their own benefit۔ We need to understand this۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ What should we do؟ سب سے پہلے جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، تو بہت سے مسلمان جو ہے ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ They start cursing those people۔ ٹھیک ہے، یہ جو hateful چیز جو کی گئی ہے، the heinous act that they did، it deserves cursing۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح بن جائیں، ہم بھی ان کے خداؤں کو کرس کرنے لگے، ہم بھی کھلے عام جا کے ابیوز کریں۔ This is not what Islam teaches us۔ اسلام کا اسٹینس از ویل نون، کلیئر ہے کہ کوئی بھی کسی کو ابیوز نہیں کرے گا۔ You're not supposed to abuse any figures of any religion۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ پروٹیسٹ، ہاں، ہم ان ایشوز کو افیکٹو آرگومنٹ سے، پروٹیسٹ سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ We can show to the wider society کہ جو ان کی ویلیوز ہے، جو نبیوں کو، انبیاء کو انسلٹ کی جاتی ہیں اس طریقے سے کھلے عام، یہ ایک سسٹمیٹک ڈس ریسپیکٹ کاز کر رہی ہے سوسائٹی، اور اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم پیٹیشن سائن کریں، ہم ٹاکس کریں، ڈیبیٹس کریں، یہ ضروری ہے۔ We should do vocal protest on street۔ It will help۔ ہاں، ایک یہ چیز ہے ہم کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کی جائیں، کیمپینز کیے جائیں، پیٹیشنز سائن کی جائیں۔ اس سے ایک اوپینین بنتا ہے آن لائن ورلڈ میں۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ بات جو ہے دوسرے ملکوں تک پہنچی، اور جو کچھ لوگوں نے اسٹینڈ لیا اسی کے بیسس پہ لیا۔ تو یہ ایک اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کو ایجوکیٹ کریں about who محمد صلی اللہ علیہ وسلم really was۔ the best of creation، the best of example۔ ہم اس اپارچونیٹی کو یوٹیلائز کریں۔ لیکن کیا صرف یہ کافی ہے؟ There should be a coordinated, united Muslim response۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ یونائٹ ہو کے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں، کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال جس سے
تم نے کمایا ہے، اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، یہ دنیاوی چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محدود ہے تو انتظار کرو، انتظار کرو، اللہ اپنا حکم بھیج دے گا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ تو کیا صحیح میں ہمارے دلوں میں ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے؟ Are we really struggling on his way? Are we really working for our deen? Analyze کریں، سیلف انالیسس کریں۔ اگر ہم صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں then we should respond, we should condemn, we should defend his honor۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں؟ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا صحیح میں ہماری راتوں کی نیندیں اڑی جب یہ سب ہوا، جب یہ سب ہوتا ہے؟ کیا صحیح میں ہمیں تکلیف ہوئی؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا صحیح میں یہ ہم نے محسوس کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں۔ We have to defend the honor of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with our life, with our actions, with our words. We cannot ignore it. Ignoring is not an option۔ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے آخرت کے دن؟ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا بولیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا یہ سب ہو رہا تھا اور تم اپنی دنیا میں مشغول تھے؟ دنیا نے تمہیں اتنا زیادہ مشغول کیا ہوا تھا کہ تم نے میری اور میرے نبی کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اس دن؟ ہمارے جو صحابہ صحابیات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اپنی مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے تھے۔ ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے، ایک عورت نے، ہماری صحابیات نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے پروٹیکٹ کیا، اپنے جسم سے ان کی حفاظت کی، وداؤٹ اینی شیلڈ، ان کے پاس کوئی ڈھال نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہاں دیکھ رہا تھا وہاں پہ عمارہ موجود تھی، وہ مجھے ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیلڈ بن جاتے تھے۔ جب طائف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو زید رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس وہ اپورچونٹی تو نہیں ہے۔ We don't have a chance to protect the body of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم just like صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ہم اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، پر ہم ان کے آنر کو ڈیفینڈ ضرور کر سکتے ہیں۔ We can certainly defend the honor of the greatest creation۔ ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں ان لوگوں کو
جب یہ کوشش کرے اسلام اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج کو ملائن کرنے کی. Silence is not an option. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چپ رہے. صبر کا مطلب ہے ہم حق پر جمے رہے, ظلم کے خلاف کھڑے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر ہمارا آنر ہے. آپ کی عزت ہماری عزت ہے. اگر کوئی ابھی آپ کے والد یا آپ کے بیٹے یا آپ کے بھائی کے خلاف کچھ غلط بات کہہ دے گا, نہیں نعوذ باللہ گالیاں دے یا کچھ ایسی تہمتیں لگا دے, تو آپ جائیں گے نہیں کیا اس سے لڑنے, اس کو جواب دینے, اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب سے زیادہ ہے ہمارے لیے. ان کا آنر ہمارا آنر ہے. We have to defend his honor. اور سب سے بڑا عمل جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں آپ کے آنر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. آپ کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کا مقصد تھا کہ اسلام کو غالب کرے, لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے, جہالت سے نکال کے لوگوں کو فلاح کی طرف لے جائے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. ہمیں دوسروں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ سکھانی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے دعوت کا کام کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزارنی ہے. ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. This is the best thing we can do to defend Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, by defending his message. His mission should be our mission. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں. کیا ہم نے اپنے دین کے لیے محنت کی, کوششیں کی؟ What are we doing? یہ میٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی سب. Remember, we have to die. ہم سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. We have to return to our اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر چیز کا سوال ہوگا, ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. Are we ready for it? کیا ہم تیار ہیں؟ ہمیں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہے. We have to defend him the way he was. We have to portray him the way he was. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اسلامک شخصیت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیلنسڈ پرسنالٹی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل صرف اس بنیاد پہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. جس میں اللہ کی رضا ہوتی تھی وہی عمل کرتے تھے. ہمیں بھی آپ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنی ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم اس پہ چل کے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. People don't understand کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کی جاتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں برداشت کر پاتے.
ہم کیوں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ یہ ایمان کی خوبصورتی ہے. جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم آخرت میں اپنی زندگی کا جو اصلی مقصد ہے اس کو حاصل کر پائے. اللہ جو ہم سے چاہتا ہے اگر ہم ویسا کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے. اور یہ خوبصورت بات دیکھیے، جتنا یہ لوگ تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریز دنیا میں اور بڑھ جاتا ہے، اور لوگ ان پہ درود سلام بھیجتے ہیں اور ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. یہ خوبصورتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے دکھایا. ہمیں بھی انہیں ایمولیٹ کرنا ہے. ہمیں بھی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ محبت ہے اس کو پروف کر کے دکھانا ہے. اور ایک اور اہم چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، there will never be any defense of the honor and dignity of Islam without our leader. ہماری جو عزت ہے، جو ہمارا آنر ہے، اس کو صرف اور صرف ہمارے امام ہی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ طریقے سے. جو یہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے صرف تبھی رکے گا when we will have our امام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے مسلمان محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنر ہے یہ ایک ریڈ لائن ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور یہ تبھی محفوظ ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس اپنی خود کی ایک اسلامک ریاست ہو، اپنا اسلامک نظام ہو، ایک سینٹرلائزڈ لیڈرشپ ہو امت کی، جو وہ اللہ کی حاکمیت کو سب سے اوپر رکھے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات مجھ سے نکالنا بھی چاہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے. ہمارے اسلامک نظام میں جو بلاسفیمی لاز تھے یہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طریقے سے محفوظ کیے جاتے تھے. اگر کوئی اس ایسی بات کہتا تھا تو انٹرنلی اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جاتا تھا، اور ایکسٹرنلی بھی جو ہمارے رولر تھے وہ اسٹرکٹ ایکشن کی بات کیا کرتے تھے اور لوگ اس سے ڈرتے بھی. 100 سال پہلے کی بات ہے، فرانس نے ایک پلے کرنے کی بات کہی تھی جس میں انہوں نے انسلٹنگ وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کی بات کہی. اس وقت کے جو خلیفہ تھے عبد الحمید، انہوں نے ایک خط بھیجا فرانس کو کہ وہ فوراً رک جائے، اس پلے کو روک دے. تو فرانس جو تھا وہ اس وارننگ سے ڈر گیا تھا. ان کو خوف تھا کہ خلیفہ صحیح میں کوئی ایکشن نہ لے لے ان کے خلاف. اس کے بعد پھر سیم پلے برٹین نے بھی آرگنائز کرنے کی بات کی. پھر خلیفہ نے دوبارہ ان کو بھی وارننگ لیٹر بھیجا کہ وہ بھی رک جائیں.
اور اس وقت ان کے جو ٹکٹس تھے وہ سب بک چکے تھے۔ سلطان نے کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تم سے جنگ کرنے آؤں گا اگر تم نہیں رکو گے۔ I will destroy the world above your heads۔ اور صرف وہ رکے ہی نہیں، انہوں نے معافی بھی مانگی اپنی غلطی پہ، اپولوجائز کی۔ ہمارے ایسے خلیفہ گزرے ہیں کہ امت میں ایک عورت کے اوپر، ایک عورت کی پکار پہ، ایک عورت کے اوپر ظلم ہونے کی وجہ سے انہوں نے، معتصم باللہ نے دشمنوں کو وارننگ دے دی۔ لوگ ڈرتے تھے مسلمانوں پہ ظلم کرنے سے، لوگ ڈرتے تھے اسلام کے خلاف کچھ بھی ایکشن لینے سے۔ اب کیونکہ ہمارے اوپر ہمارا نظام نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری امت کی کیا حالت ہے۔ جو حکمران بیٹھے بھی ہیں وہ اپنے مفاد کے بارے میں، اپنے بینیفٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہماری امت کا ریوائول ہونا ایک سب سے اہم کام ہے۔ یہی ہماری پرابلم کا سولوشن۔ We should have our Islamic۔ تبھی لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ پائیں گے، تبھی لوگ اسلام کی طرف دوڑ کے آئیں گے جب وہ دیکھیں گے یہاں پہ کتنا عدل و انصاف ہے، کتنا امن اور سکون ہے۔ لوگ خود بخود چل کے آئیں، لوگ خود بخود اسلام قبول کریں۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، whatever skills we have to work for that. We have to revive the ummah. We have to make the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as our mission, and we have to work towards it۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی صحیح میں اللہ کی بندگی میں گزار پائیں، اللہ کی رضا حاصل کر پائیں، ہم اپنے آنر کو پروٹیکٹ کر پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔